अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज गुजरांवाला की अदालत में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब साहब ने क्या कहा, उस पर आपसे बात करेंगे। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम में इकट्ठे चलने के लिए एक कमेटी कायम कर दी गई है, और उसमें क्या हुआ है तय, क्या होना है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपसे बात करेंगे कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने नून लीग से वफ़ा निभा दी है। और इसके अलावा भी एक दो और ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखनी है। इन ख़बरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं तफसीलात की तरफ। गुजरांवाला में पीटीआई रहनुमा और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि मुकदमात भुगत लेंगे मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे के डाकुओं से ज़्यादा जहरीले पक्के के डाकू हैं, जो 450 अरब रुपए खा गए और कोई पूछने वाला नहीं। अपोजिशन लीडर का कहना था कि इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी समेत सबको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि बजट में क्या पेश करेंगे, जो महंगाई आ रही है आप सोच भी नहीं सकते। आज़ाद कश्मीर को 3 अरब रुपए नहीं दिए, वहाँ जो हुआ दुनिया ने देखा। वो उनका कहना था कि वहाँ जो कुछ हुआ हमें अंदेशा है कि वही कुछ पाकिस्तान में भी होगा। उनका कहना था कि तमाम सियासी कैदियों को, लीडरान को रिहा किया जाए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि सेनेटर शिबली फराज का पलविशा खान के प्रिजाइडिंग अफसर बनने पर कार्रवाई का मुतालबा। ये सेनेट में हुआ। सेनेट में मैं आपको बताता चलूँ कि सेनेट की सरबराही सबसे पहले चेयरमैन सेनेट करते हैं, अगर वो मौजूद ना हो तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट करते हैं, और अगर वो भी ना हो तो फिर किसी भी सेनेटर को ये इख्तियार दे दिया जाता है। मगर यहाँ डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में पलवशा खान ने वो सीट संभाल ली। उस पर सेनेटर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को ख़त लिख दिया है। तफसीलात के मुताबिक सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लीडर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को ख़त लिख दिया। ख़त के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी में ऐवान की सदारत करने पर पलवशा खान से होने वाली झड़प की तफसीलात से आगाह किया। आपको मैं बताता चलूँ कि पलवशा खान को जितना कहा गया कि आप इस इजलास की सदारत नहीं कर सकती, आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकती, मगर पलवशा खान ने, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने वो सीट छोड़ने से इनकार कर दिया। शिबली फराज ने ख़त में कहा है कि पलवशा खान ने कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज करते हुए गैर कानूनी तौर पर इजलास की सदारत की, जो कि कवायद की खिलाफ वर्जी है। अच्छा जी, अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि पीटीआई और जेयूआई फे का हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का फैसला। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब पीटीआई के बानी ने पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है, जिसमें मुश्तरका मसाइल के हल और अपने माजी के इख्तलाफात को दूर करने पर बातचीत की गई। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई और ये पैगाम जेयूआई फे के सरबराह तक पहुँचा दिया गया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों जमातों के दरमियान मसाइल के हल के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमा असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। ये कमेटी उनके ताउन के लिए मुतफ़िक़ा लाहे अमल तय करेगी। किसी भी मंसूबे को हतमी शक्ल देने से पहले
دونوں فریق دیگر نکات پر متفق ہوں گے۔ معاملات طے پانے کے بعد عمران خان اور فضل الرحمان حکومت کے خلاف متحدہ محاذ کے لیے حتمی شکل پر معاہدے کریں گے۔ یاد رہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے 2 اپریل کو پی ٹی آئی نے ایک عظیم اپوزیشن الائنس تشکیل دیا تھا، جس کی قیادت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کی۔ اس سلسلے میں اپوزیشن کی 5 جماعتوں کا اجلاس ہوا تھا، جس میں اختر مینگل صاحب، سنی اتحاد کونسل، جماعت اسلامی اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ اس موقع پر پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر خان، جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر لیاقت بلوچ، بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر مینگل، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس بھی موجود تھے۔ تو یہ اس طرح سے پی ٹی آئی نے اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے مل کر چلنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے اگلی خبر رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ قاضی صاحب نے نون لیگ سے وفا نبھا دی۔ اب وہ کیسے نبھا دی، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ اب اس کی کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے وفا نبھائی۔ وفا اس طرح نبھائی، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اجلاس ہوا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ 9 ممبران پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ 3 جو سپریم کورٹ کی اسامیاں خالی ہیں، ان میں کس چیف جسٹس کو ایلیویٹ کرنا ہے اوپر سپریم کورٹ میں۔ اب اس میں جو 9 ارکان ہیں سپریم جوڈیشل کونسل نے، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں نے عرض کیا ابھی آپ کو کہ ایک ہوتے ہیں چیف جسٹس، دوسرا اس میں ہے جسٹس امین الدین خان، تیسرا اس میں ہوتا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، چوتھا اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان، اور 5واں پاکستان بار کونسل جو ان کا چیئرمین ہوتا ہے، اور چھٹا اس میں ہے جسٹس منصور علی شاہ، 7ویں جسٹس یحییٰ آفریدی، 8ویں جسٹس منیب اختر، اور 9ویں جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک صاحب۔ اب اس میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ 5 ممبران الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے۔ اس میں آپ انٹرسٹنگ طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جن 5 لوگوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ لاہور کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لے جایا جائے، اس میں وہ تمام حکومتی لوگ شامل ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کے علاوہ باقی جو 3 ہیں وہ نون لیگ کی طرف سے ہیں، یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ نون لیگی وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نون لیگ نے انہیں لگایا ہے، اور پاکستان بار کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ بھی نون لیگ کا حمایتی ہے۔ اب یہ 5 لوگ چاہ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شہزاد احمد خان کو سپریم کورٹ لے جایا جائے، اور یہ فیصلہ ان کے حق میں آیا کیونکہ یہ 5 لوگ تھے۔ دوسری سائڈ پر جو ججز ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس ریٹائرڈ منظور احمد ملک، انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت اس لیے کی کہ وہ چاہتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک تگڑی شخصیت اس انتظامی عہدے پر ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام حکومتی لوگوں نے کیوں اس بات کی حمایت کی کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایلیویٹ کر دیا جائے۔ وہ اس لیے کی کہ یہ نون لیگ کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نون لیگ کے کسی دباؤ میں نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن اور نون لیگ کو
واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ آپ نے الیکشن ٹریبونل کے لیے اور ATC کے ججز کے لیے وہ نام دینے ہیں جو میں نے آپ کو نام 7 ججز کے اور 5 ججز کے ATC کے لیے دیے ہیں۔ اب حکومت تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہم یہ ججز لگائیں، کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم یہاں ریٹائرڈ ججز کو لگائیں گے الیکشن ٹریبونل میں۔ اور کیوں لگائیں گے؟ اس لیے لگائیں گے کہ جو ریٹائرڈ شخص ہے وہ گھر میں پرسکون زندگی گزار رہا ہے، وہ گھر میں موجود ہے، جب اسے آپ بہترین سیلری دیں گے، گاڑی دیں گے، مراعات دیں گے، سب کچھ ان کا وہ ہوگا کہ اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ اس کیس کا فیصلہ ہم 6 مہینے کے بجائے 5 سال میں نہ کریں، کہ تاکہ ہماری یہ تمام چیزیں چلتی رہیں۔ اور دوسرا، جو ریٹائرڈ شخص ہے اس میں زیادہ چانس یہ ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ حکومت کے انفلوئنس میں، دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے نون لیگ چاہتی ہے کہ ٹریبونل کے لیے ریٹائرڈ ججز کو لگایا جائے، اسی لیے وہ صدارتی ریفرنس بھی لے کر آئے ہیں، اور ان کی پشت پر قاضی صاحب پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور یہ جو جسٹس امین الدین صاحب ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے نیب ترامیم کیس میں عمران خان جب بھی بولنے لگتے تو یہی جسٹس امین الدین ہوتے تھے جو انہیں بار بار ٹوکتے رہتے تھے۔ تو یہ قاضی صاحب کی طرف ہیں مکمل، اور حکومتی تمام لوگوں نے اس بات کی حمایت کی کہ لاہور کے چیف جسٹس کو ایلیویٹ کر دیا جائے۔ اب میں آپ کے سامنے مثال ایک اور رکھوں کہ پشاور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اشتیاق احمد صاحب، جو اشتیاق صاحب تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی، اور انہوں نے ابراہیم اشتیاق، انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط بھی لکھا کہ آپ نے مجھے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا، جبکہ میرا سینیورٹی میں دوسرا نمبر تھا، یعنی کہ یہ عامر فاروق کے بعد ان کا نمبر تھا۔ تو وہ کہتے کہتے ریٹائر ہو گئے اپریل میں اسی سال، مگر انہیں قاضی صاحب نہیں لائے۔ اور یہ جو دبنگ چیف جسٹس تھے، اسی طرح سے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب بھی بڑے دبنگ تھے، اور انہیں بھی اٹھا کر سپریم کورٹ لے جایا گیا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نون لیگ کو مکمل تحفظ دے دیا، مکمل اپنی وفا ثابت کر دی کہ وہ جو چاہتے ہیں الیکشن ٹریبونل میں اب وہ وہی کچھ کریں گے، جو نون لیگ چاہے گی ATC کی عدالتوں میں وہی ہوگا، کیونکہ اب جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو آگے لے گئے ہیں تو اب جو آنے والا چیف جسٹس ہے وہی ججز کے نام دے گا، اور لگتا یہی ہے کہ اس سے پھر شاید نون لیگ کے لیے معاملات اچھے ہوں۔ میں یہ شاید کی مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرائع ایسا کہہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ تو یہ ہے جی آج اب تک کی صورتحال۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔